حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے، کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو، اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا، اور اب اس سے آپ بکری ذبح کرنے کا کہیں کر دے گا وہ اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہار کرو کر دے گا، لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچے کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا، ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے، میں عین ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانور ہے جیسے بکری ہے، جیسے دمبا ہے، جب چاہتے ہو کاٹ کے کھا جاتے ہو، تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے، دودھ لو، جب دودھ دینا ختم کر دے کاٹ کے کھا جاؤ اس۔ ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ اس میں نہ کاٹ کے کھائے۔ ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے، کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے، اس میں شرک کا شائبہ ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم دیا گیا گائے کاٹو، گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا، تو عین ممکن ہے۔ تو ابھی یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو اب ایک دم نا، چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے، گائے کو بچڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے، اور فرعونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا۔ تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں۔ حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا، یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ، بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں۔ تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ بقرعید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو، ہم کاٹ دیں گے، اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا۔ اور جو لبرلز ہوتے ہیں نام نہاد لبرل، وہ چونو چرا کرتے رہتے ہیں، یار اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کر لو، جس پیسوں سے تم بیل لے کر آؤ گے، تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں۔ تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے تتخذونا ہزوا، یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں، روزے کا حکم دیں، سمجھ میں آتا ہے، گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں، میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے۔ قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اب لیت و لال سے کام لینے لگے۔ جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے، تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہی، کون سی گائے؟ گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا، جو مل جاتی کاٹ دیتے، خود پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں۔ ما ہی، کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ، جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر۔ تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ۔ تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ تبھی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے
तो आप उससे खुद से ना पूछें कि तुम्हारा जरिया आमदन क्या है। मुसलमान है, अच्छा गुमान रखें, हलाल ही कमाता होगा, जाए खा पी के पतली गली से निकल लें। खाम खा में तफ्तीश करना। भाई आप जरा ये बताएं कि ये जो आप मुझे कोफ्ते खिला रहे हैं, ये आपने कहाँ से खरीदे, कितने के खरीदे? तो पूछ पूछ के अपने ऊपर पाबंदियां ना लगवाएं। हाँ, किसी से लॉन्ग टर्म कोई मुआहिदा हो और तवील तिजारत करनी है या कहीं रिश्ता भेजना है, तो उसमें फिर ये पहले से पूछ लें कि आपकी अर्निंग क्या है। इसलिए कि अगर बाद में आपकी वहां शादी हो जाती है, फिर पता चलता है कि इनका तो शराब खाना है, तो फिर आप सारी जिंदगी कैसे इज्तिनाब करोगे? यानी फिर तो, क्योंकि वहां बहुत लंबा मामला है ना आपका, आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। तो जो चीज कल पता चलनी है तो इंसान फिर पहले से पूछ ले। लेकिन अगर कभी कभार लोगों से मामलात हैं, कोई आपसे खरीदो फरोख्त कर रहा है कुछ, तो फिर उससे पूछने की शरीयत में इजाजत नहीं है, क्योंकि सवाल पूछ पूछ के अपने आप को मुश्किलात में ना डाले। हाँ, जरूरी इल्म हासिल करना बहरहाल जरूरी है। तो अल्लाह ने फरमाया माहिया किड़ी गाय, वो बनी इसराइल ने कहा माहिया किड़ी गाय, काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिजुन वला बिकर, वो ना तो मुअम्मर गाय हो ना बिल्कुल बच्ची, दरमियानी एज की गाय होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में। फफ़अलू मा तुअमरून, और फिर हजरत मूसा ने उनसे कह दिया अब जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरो, मजीद सवालात ना पूछो, बस दरमियानी उम्र की गाय काट दो।